خود نبی پہ جادو ہوا تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے نازل کی. بھئی یہ دم کیا کرے. مجھے صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. ہم لوگ کہتے ہیں مفتی کا نام بتاؤ, بتا سکتے ہیں صحابہ؟ بھوت دیکھو, میرے باپ دادا جن چڑیل بھوت میں نہیں پڑتے تھے. میرے والد صاحب کہ کبھی ہم نے نہ یہاں تعویذ دیکھا نہ یہاں دیکھا نہ کوئی دھاگا کہیں دیکھا. پریشانیاں بھی آئیں, 2 رکعت صلاۃ و حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب بھی کسی ٹینشن میں ہوتے تھے ہم اپنے والد کو دیکھتے تھے دعا مانگ رہے ہوتے تھے نماز پڑھ کے, بس. نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت. اور جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی نے کچھ کر دیا ہے وہ اب تک اسی میں لگے ہوئے ہیں. سارے فراڈی نہیں ہوتے, یہ بتا دوں میں. کچھ کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہمیں آتا ہے, لیکن وہ اپنا اندر سے فالٹ کی وجہ سے سمجھ رہے ہوتے نیک ہیں. یہ میں بتا دوں, یہ جو میں نے کہا نا سارے فراڈی ہوتے ہیں, اس میں فراڈی کا مطلب ظاہری لحاظ سے فراڈی, اندر سے فراڈی باز نہیں ہوتے, واقعی نیک ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جن چڑیل بھوت ہے. حالانکہ وہ اپنا دماغی تخیل ہوتا ہے, کیونکہ وہ عملیات کر کر کے اوپر سے کھوپڑی کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ میں ان عاملوں میں نیک لوگوں سے بھی ملا ہوں, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے, لیکن یہ بیچارہ چلے ولے کر آ کے نا اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے اس کی آؤٹ, تو اس کو ایسے لگ رہا ہے تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے. بھائی آپ کی سیٹنگ تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو نا, کمپلیٹ. ہاں ایک شیطان ہے, حدیث میں آتا ہے, جو ہر بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ برائی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے, بس وہ تو ہے, وہ تو سب کے ساتھ ہے. اور ایک فرشتہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. تو یہ موکل, یہ ہمزاد نہیں ہے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, وہ اللہ نے آزمائش کے لیے. اور 2 فرشتے اللہ نے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں, ایک نیکی لکھ رہا ہے اور ایک بدی لکھ رہا ہے. اور کچھ فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں, بس وہ ان عاملوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو بھائی بچاؤ اپنے آپ کو یار ان فضول قسم کے لوگوں سے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی پہ جن چڑیل بھوت آ جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. صحابہ نے رقیہ کیا, ان کو تو نہیں آتا تھا, لیکن سورہ فاتحہ پڑھی فائدہ ہو گیا. پھر بھی فائدہ نہ ہو, جیسے ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو جاتی ہے, میں تڑپنے لگتی ہوں, جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اور اگر چاہتی ہو تو اللہ سے دعا مانگوں گا یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی تمہاری, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اگر اعمال ہوئے تو جنت, برے اعمال ہوئے تو جہنم. لیکن اگر اس بیماری پہ صبر کرتی ہو اور اسی میں گزارا کرنا ہے موت تک, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ فلاں جگہ مشہور عامل ہیں, وہ بڑا ٹائٹ علاج کرتے ہیں اس کا. نہ خود نبی نے فرمایا کہ بیٹھو میں حصار کھینچتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور میں یوں, کچھ بھی نہیں. خود نبی پہ جادو ہوا تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے نازل کی. بھئی یہ دم کیا کرے. مجھے صحابہ کے دور کے کسی مشہور عامل کا نام بتاؤ آپ. ہم لوگ کہتے ہیں مفتی کا نام بتاؤ, بتا سکتے ہیں صحابہ کے دور کے مشہور مفتیان کرام کون تھے؟ اس دور میں حکیم بھی تھے, اس دور میں تاجر بھی تھے, ہر طبقہ اس دور میں تھا. عامل اس دور, قوال نہیں ملے گا آپ کو صحابہ کے دور میں کہ مشہور قوال. یہ قوالیاں اگر ثواب ہیں تو اس دور میں بھی تو کوئی مشہور قوال ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کوئی قوال نہیں ملے گا آپ کو, نہ کوئی عامل ملے گا. ہاں رقیہ کرنے والے ہوتے تھے, وہ تو میں نے بتایا رقیہ کے تو ہم قائل ہیں, اس میں یہ چیز کچھ نہیں ہوتا جن کی جماعتیں اور چڑیل کی جماعتیں اور فلانا جماعتیں اور یہ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرو تو اللہ کیا دے گا؟ جنت کی ضمانت. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں اس بیماری میں رہوں گی سارے میں, لیکن جو کپڑے پھاڑتی ہوں یہ چونکہ شرعی مسئلہ ہے نا, عورت کا جسم کھل جائے تو بس اتنی دعا کر لیں کہ اس بیماری میں جسم کے کپڑے نہ پھاڑوں. تو آپ نے اتنی دعا کی ان کے لیے. اس میں ہمیں سبق ملتا ہے بھائی, اگر خدا نخواستہ جن چڑیل بھوت کہیں آ رہے ہیں شرعی طور پہ رقیہ کرو. نہیں کر سکتے مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, جو آپ کے پڑوس میں امام ہے نا, کیونکہ جنات جو ہے نا کسی ایسی شخصیت سے زیادہ ڈرتے ہیں جس کی کوئی پرسنالٹی ہو یا اس میں تقوی ہو. تو مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, وہ بولیں گے مجھے تو یہ کام نہیں آتا. ان سے بولو کہ بھائی آپ صرف فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں اس کے اوپر, آیت الکرسی. آپ کی پھونک میں اللہ سے امید ہے ہماری پھونک سے زیادہ اثر ہوگا. تو یہ ہوتا ہے, مسجد کے امام کو لفٹ کرایا کرو. صحیح, ایسا نہ ہو کہ وہ امام کام ہی یہی کرتا ہو پھر نہیں جاؤ.
کام بس شرط یہ کہ یہ نہ کر دو، بلکہ صبح شام اس کے خلاف بولتا ہو، ٹھیک ہے نا. پھر اس کو بولے بھائی دم کر دو، آپ کے دم میں اللہ زیادہ اثر کر دے گا تو کر دے وہ دم، اچھی بات ہے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور کچھ نہیں، خود وضو کرو، دم کرو، آیت الکرسی پڑھو، پانی پہ رکھ کے چھینٹے مارا کرو. جنات پانی سے بھی ڈرتے ہیں اور آیت الکرسی اور قرآن سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں، تو 2 آتشہ ہو جائے گا، اور چھینٹے مارو گے تو اور فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو بس صبر کرو، سارے مسائل کا دنیا میں حل نہیں ہے. اور اس صبر کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا مریض بھی ٹھیک ہو جائے گا.